بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر، وصال اردو کے اسپیشل سیگمنٹ کو، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، پاکستان کا ایک حصہ آزاد کشمیر ہے اور دوسرے حصے پر جموں کشمیر، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں پاکستان کا حصہ تھے اور اب بھی ہیں اور رہیں گے، اور انشاءاللہ جو پاکستانی عوام ہے، قوم ہے، وہ جو باقی حصہ ہے اس کو بھی آزاد کروانے کے لیے جدوجہد ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی، اور جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ایک افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور پاکستانی آئین اور قانون کے تحت قادیانی غیر مسلم ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک آرڈیننس پاس کیا، اس کے تحت وہ اپنی مساجد کو، اپنی عبادت خانوں کو مسجدوں کا نام نہیں دے سکتے، اور اسی طرح وہ بہت سے شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیت ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک فتنہ ہے جو اسلام کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو مسخ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ قادیانیت کا چہرہ ہے۔ یہ صرف الزامات نہیں ہیں، بلکہ اگر قادیانیت کے اصل لٹریچر کو پڑھ لیا جائے تو ہر مسلمان، ہر آدمی، بلکہ غیر مسلم بھی یہ گواہی دے گا کہ یہ جو قادیانیت ہے، یہ ایک فتنہ ہی نہیں، ایک دھوکہ دہی اور فراڈ کا نام ہے۔ تو بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو، ظاہری بات ہے پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا، ایک اسلام جو پاکستان کا نظریہ ہے اس کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، اور اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہم نے۔ تو لیکن پاکستان کے جو عوام ہے، پاکستان کی جو مسلمان ہیں، انہوں نے قادیانیوں کو سمجھا، پڑھا، سب کچھ کیا، اور پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو، جو ایک فراڈ کا نام ہے، انہیں کافر ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اسلام کو بدنام نہیں کریں گے۔ اب فرق یہ ہے، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آج کی دنیا میں آپ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے کہ آپ کسی مسلک پر یا کسی اس پر لوگوں پر پابندی لگا دیں کہ وہ اپنے مسلک کو بیان نہ کریں یا اس کو اپنے عقیدے کے مطابق عمل نہ کریں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیکولرزم کے جو علم بردار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ایک اسمبلی کو کس نے اختیار دیا کہ وہ کسی کے مذہب کے بارے میں بات کرے، کسی کے مذہب کو ڈیفینڈ کرے یا کسی کو کافر قرار دے؟ مذہب کا تو یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی، جہاں اسمبلی کا کام آئین سازی ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، عوام کو سہولیات دینا ہوتا ہے، جہاں پر ایک پوری عوام، اور پھر جو اسمبلیوں کے فیصلے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، تو اسمبلیوں کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو سدھاریں اور ان کو ایک راہ دکھائیں۔ تو اس لیے وہ ایک بات کرتے ہیں تو وہ بالکل مانی جانی چاہیے، اور مانی جاتی ہے۔ تو خیر، بات بہت لمبی ہوگی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، لیکن آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے، جو پاکستان کے ساتھ جس کا الحاق ہے، اور بلکہ پاکستان ہی کا ایک جز سمجھا جاتا ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اگرچہ وہاں پر آزاد ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہ پاکستان کے ماتحت ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا، غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اگرچہ ان کی اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں وہ تو پاس ہوئی اسمبلی کے اندر، سب سے پہلے، بلکہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پر قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلی قرارداد پاس ہوئی، پاکستان سے بھی پہلے، لیکن عملی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر قادیانیوں کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہم اپنے پروگرام میں اسی عنوان پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان جو ہمارے ہیں آج کے، بہت ہی اہم مہمان ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، محترم جناب محمد آصف شیدائی صاحب، جو سابقہ قادیانی رہے، سابق جو ان کی زندگی تھی 41-42 سال وہ قادیانیت میں گزری، ابھی نو مسلم ہیں، اور 1-1.5 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا،
اور قادیانیت کو ان کا پورا خاندان قادیانی رہا. آزاد کشمیر سے ہی تعلق ہے چونکہ، تو وہ آزاد کشمیر کے پورے جو علاقہ ہے، خطہ ہے آزاد کشمیر، جموں کشمیر، وہاں کے جو عوام ہیں، وہاں کی جو قادیانی ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمان سے آزاد کشمیر میں قادیانیوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے، اور یہ پوچھیں گے کیسے وہاں پر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آئین میں جب ان کو قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آصف بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا. آصف بھائی، آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، لیکن اور ان کے جو خفیہ سرگرمیاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، اس کے آگے ایک ناکہ لگایا ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں. لیکن آزاد کشمیر میں ابھی تک قادیانیوں کو آئین کے تحت قادیانیوں کو کافر کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ سر یہ تو جو آزاد کشمیر کے اندر آئین بنایا ہے جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو 4:53 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو کافر قرار دیا ہے، اور 6 جنوری 1975 کو میری پیدائش ہے، مجھ سے پہلے قادیانی کو کافر قرار دیا ہے ماشاءاللہ. اور جس وقت میں پیدا ہوا ہی قادیانی کے گھر میں، تو مجھے تو نہیں اس چیز کا علم تھا کہ آزاد کشمیر نے بھی پاکستان کے قانون کو اپنایا ہے، آئین کو اپنایا ہے کہ نہیں. جبکہ 1973 کے اندر میجر محمد ایوب صاحب نے یہ قرارداد پاس کروائی تھی کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک قراردادیں تو آزاد کشمیر کے اندر پاس ہوتی ہیں لیکن آئین پاس نہیں ہوا. جب تک آزاد کشمیر کے اندر آئین نہیں پاس ہوگا اس وقت تک یہ اپنے آپ کو قادیانی مسلمان کہلائیں گے. ایک چھوٹا جا میرا پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ہندو ہیں یا یہ سکھ ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنا مذہب ظاہر کر کے بتاتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں. لیکن یہ فتنہ قادیانیت واحد ایک ایسا مذہب ہے جو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ اسلام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کا نقصان کرتے ہیں. بالکل. ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئے. جو بندہ یہ سوچے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے والد کو برا بلا کہے تو ساری زندگی ناراض رہے، تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں کے ہیں جی یہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ وہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ اسلام کی خاطر. حضرت سورۃ صف آیت نمبر 6 میں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا اور اسلام کی تبلیغ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کا نام بھی اسلام رکھا. تو اس کے باوجود آج یہ انہوں نے اپنا فتنہ بنایا ہوا ہے، یہ مذہب اپنا ہے جی، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ ہے سر، تو آزاد کشمیر کے اندر قادیانی ہیں کتنے اور کہاں کہاں ہیں؟ سر یہ مارچ 1973 کے اندر ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کا تعارف جی جموں و کشمیر کے اندر، یعنی کہ لکھا ہوا ہے جموں و کشمیر جماعت احمدیہ کا تعارف. مارچ 1973 کے اندر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر 81,000 قادیانی تھا اس کتاب کے مطابق. اچھا یہ آئے کیسے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا، آئے کیسے ہیں یہ اس دور کے اندر تقریباً 1904 کے بعد ان کے جو انہوں نے پہلے اپنا ایک سسٹم تیار کیا ہے، جو انہوں نے اپنے علماء کرام ربی جن کو بولتے ہیں، یا اس وقت مولانا ان کو کہتے تھے، مولوی بھی کہتے تھے. میرے علاقے میں ڈسٹرکٹ کولڈی کے اندر ایک ان کا تھا مولانا محبوب عالم. اس دور میں آپ دیکھیں کشمیری تھے جی نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ قوم کا تھا مغل، وہ قادیان سے آیا تھا. اور جہاں پہ انہوں نے تبلیغ کیا یہ سارے قادیان سے نیٹ پورا جو ہے نا، یہ ان کے الگ الگ سسٹم تیار کر کے بندوں کو انہوں نے اپنی جگہ پہ، جہاں پہ کوئی بندہ تکڑا تھا اس دور کا، تو انہوں نے وہاں پہ بھیجا، اس بندے کو قابو کیا ہے. مثال کے طور پر میرا خاندان تھا اس وقت سونا گلی میں، تو وہ اس دور کے تکڑے لوگ تھے جی، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. تو ان کو انہوں نے بلیک میل کر کے انہوں نے کہا جی آپ آئیں قرآن پاک کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کریں، یہ امام مہدی آ گیا ہے جی. اس مرزا قادیانی نے امام مہدی کا مجدد کا دعویٰ کر کے یہاں سے بندوں کو پکڑا کر وظیفہ بھی دیا ان کو، تو پیسے وغیرہ جو وظیفے کے تھے وہ دے کر سیدھے تیر قادیان میں لے گئے. اور قادیان میں جا کر انہوں نے وہاں پہ یہ بیعت کروا لی اپنی.
انہوں نے تو 313 صحابہ بھی بنائے ایک بندہ آیا قادیان یہ جو ابھی انڈیا کا حصہ ہے جی اس وقت یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، وہ وہاں سے آیا اور جیسے وہ اپنے ان کا ایک حربہ تھا اس زمانے میں کہ بندوں کو بھیجتے تھے تاکہ دوسری جگہ جا کر لوگوں کو قادیانی بنائیں، تو ایک بندے نے آ کر آزاد کشمیر میں اپنی قادیانیت کی، صرف ڈسٹرکٹ کوٹلی جو ہے ایک ضلع، وہاں پر ایک بندہ آیا اس نے تبلیغ کی، اس کی وجہ سے 81 اس کی وجہ سے لوگ قادیانی ہو گئے۔ اور کتنے ہیں اس وقت جو کوٹلی میں ہیں، کتنے قادیانی؟ تقریباً یعنی خالی گوئی کے اندر 300 سے 350 گھرانہ ہے سر، اور 1000 سے اوپر ہے، 21 یا 22 مراکز ہیں کوٹلی کے اندر۔ صرف ایک کوٹلی کے اندر قادیانیوں کے جو بڑے مراکز ہیں وہ 21 ہیں، اور گوئی کے اندر سر 5 ہیں، 5 صرف ایک چھوٹا سا جو قصبہ ہے وہاں پر ہے سر۔ اور کتنے گھرانے ہیں جو قادیانی ہیں اس وقت بھی ادھر سر کوٹلی میں یا گوئی؟ کوٹلی میں کم از کم سر 1000 سے اوپر ہوں گے، صرف ایک ضلع میں 1000 سے زیادہ قادیانی ہیں جی سر۔ اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بتایا کہ 1973 میں جو ان کی کتاب شائع ہوئی اس کے مطابق 81,000 قادیانی ان کے جموں کشمیر میں تھے، تو یہ اس کا پس منظر ہوا اور اس کے قادیانیوں کی وہ اس وقت کی جو ہے، تو ان کی جو سرگرمیاں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندے نے اتنا کچھ کیا تو اس کے مقابلے میں جو دینی رہنما ہیں، جو عام مسلمان، جو مسلمانوں کو سمجھانے والے علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، تحریک ختم نبوت کے نام سے مختلف تحریکیں ہیں، تو ان کی کس قدر کاوشیں ہیں کہ وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سر کام تحفظ ختم نبوت والے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے سر کہ وہ جو قادیانی ہیں نا یہ پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، ابھی اس میں میرے ملک پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں، ہماری پاکستانی قوم کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ایک بندہ قادیانی اگر مربی ہے یا اس طرح، تو وہ جس وقت بحث کرتا ہے تو وہ ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری قرآن پاک کی شان کے بارے میں بات کرے گا تو مسلمان کا ایمان جذبہ ہو جائے گا، اور وہ اس کو کہے گا یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ یہ چیز وہ رکھ کر تو پوائنٹ جمع کر کے وہ یورپ کنٹری میں، برطانیہ میں بھجواتے ہیں، وہ کینیڈا میں بھجواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو مسلمان زیادتی کر رہے ہیں، اوریجنل طور پہ تو مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا دیا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابیں بندہ پڑھے وہ پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اس نے کون سی گالیاں دی ہیں، عام مسلمان کو تو اس کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں آزاد کشمیر میں جو قادیانی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان کے جو مراکز ہیں وہ مراکز کس اعتبار سے ہیں؟ مثلا کیا انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں؟ ان کا نام مسجد رکھا ہوا ہے، کلمے لکھے ہوئے ہیں سر۔ اور اب یہ منع اس پاکستان میں تو منع ہے، یہ کس لیے وہاں پر ان کو کیا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ ان کا نام مسجد نہ رکھیں؟ سر پابندی آج دن تک اگر حکومت اوریجنل طریقے سے کام کرے، ہماری انتظامیہ کام کرے، تو اتنے معاملات تو مسلمانوں کے اور ان کے مابین کھڑے ہی نہیں ہو سکتے جی۔ جب ایک چیز آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس پر عمل کروایا جاتا ہے، یہاں پہ آرڈر پاس ہوتا ہے لیکن آرڈر بلکہ ہوا ہی نہیں، آئین قانون بنا ہی نہیں ہے۔ پاکستان نے آئین بنایا، وہ مور لگا دی انہوں نے، اگر ذوالفقار علی بھٹو قادیانی کو کافر نہ قرار دیتا تو آج میں آپ کے سامنے یہ فتنہ قادیانیت میں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آپ کے سامنے نہ بیٹھتا۔ یعنی ایک پاکستان کے ایک آئین اور قانون بنانے کی وجہ سے کتنے قادیانی ایسے ہیں جن کو قادیانیت سے توبہ طائب ہونے کی توفیق ملی اور مسلمان ہوئے؟ جی بے شک، کیونکہ ان کے سامنے ایک پورا ایک نظریہ گیا نا کہ دیکھو ایک پوری قوم پاکستانی وہ مسلمان ہے اور ہم کافر ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے قادیانی ہیں، آپ نے بتایا کہ ماضی میں تو 81,000 سے بھی زیادہ تھے، اب کیا کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ سر دیکھیں یہ آج بھی ان کی سرگرمیاں جاری ہیں، جو معاشی لحاظ سے کمزور بندہ ہے کسی کو بچی کا رشتہ دے کر اس کو قادیانیت کر لیتے ہیں، قادیانی کے میں طائب کر لیتے ہیں، اور کسی کو مثال کے طور پر ویزے کا چکر دے کر اس کو کہتے ہیں جی آپ ادھر آ جائیں، یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر کے انفرادی طور پر جس کے پاس تعلیم کم ہوتی ہے تو جس کو ایسے وہ قرآن پاک کی اللہ معافی دے آیتیں بیان کرتے ہیں اور رموز و کاف چھوڑ کر، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم تو امام مہدی مانتے ہیں، ہم تو مجدد مانتے ہیں، ہم مسیح موعود مانتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم نبی بھی مانتے ہیں، ہم رسول بھی مانتے ہیں۔ اس کی کتابوں میں ہر چیز ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے سامنے کوئی ایسے کیسز ہیں جس میں قادیانی حالیہ مسلمان جو ہیں وہ قادیانی ہو رہے ہوں؟
سر تقریباً 2-3 کیس ہے ابھی پچھلے دنوں میں، تقریباً اس پچھلے ماہ کی 18 تاریخ میں پلندری میں بارل ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں ایک بندے نے مجھے بلایا، اس کے گھر میں گیا، اس کا ایک بیٹا ہے جی ساجد معبود اس کا نام ہے، تو تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے اس کو ایک قادیانی نے رشتہ بھی دیا اور اس کو شادی بھی دی، پیسے بھی اور دیے. اس کے بعد پیسے شیسے بھی دیے، تو اس کو قادیانی کر لیا. پہلے تو اس کو نہیں پتہ چلا، بعد میں اس کو بتایا گیا. اچھا، جن لوگوں کو یہ قادیانی بناتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنے اسی علاقے میں رہتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ ابھی دیکھیں اس کو کولڈی میں رکھا ہوا ہے، یہ سرگرمیاں جس وقت کرتے ہیں تو یہ معاشی لحاظ سے پیسے وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں. مغربی ممالک میں سے سب سے زیادہ امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اس کی سبیل الارشاد ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 195 70 نمبر 7، کوئی اگر کسی کو شک ہو تو میرے پاس کتاب موجود ہے. وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اگرچہ مغربی ممالک میں سے واحد ایک امریکہ ہے جو ایک حد تک تبلیغ کا بوجھ اٹھا رہا ہے. یعنی قادیانیوں کی تبلیغ کا بوجھ کے لیے انہوں نے خود اپنی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی نے اقرار کیا. سر اس کے بیٹے نے اقرار کیا اپنی کتاب کے اندر، 1940 میں لکھی ہے، 1940 میں کتاب لکھی، اس میں اقرار کیا کہ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. جہاں پہ 1.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ملک. اچھا، ایک اور خبریں بھی سامنے پاکستان میں آتی رہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک خبر آئی، چونکہ آپ تو قادیانی رہے، ساری زندگی قادیانی گزاری، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اسلام کی توفیق بخشی، آپ تو قادیانیوں کے اندر کی باتیں جانتے ہیں، ان کے گھر کے بندے ہیں، گھر کے بیدی ہیں آپ. تو ابھی جو ہمارے خبریں آئیں اس کے مطابق ایک خبر یہ آئی کہ 400-500 یا اس سے بھی زیادہ جو پاکستانی نژاد جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، قادیانی جو ہیں، وہ اسرائیل میں ہیں اور اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ ان کی 1927 کے اندر یہ کتاب ہے ان کی جماعت احمدیہ کا تعارف جی، اور اس کے اندر میں نے کتاب پڑھی ہے، جلال الدین شمس نام ہے اس کا مربی کا. 1927 کے اندر وہ ادھر تبلیغ کر رہا تھا اسرائیل میں، اور وہ انڈین تھا. سر اس چیز کے بارے میں پوری ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، لیکن نام اس کا میں نے پڑھا. اچھا، یہ جو وہ اس نے جو تبلیغ تھی قادیانی کی، وہ تو ٹھیک ہے اس کی بات، لیکن جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں قادیانی رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ لوگ اسرائیل جاتے ہیں اور اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں. سر دیکھیں ابھی ان کی اسمبلیوں کے اندر، یہ مرزا مسرور ہے، ان کی اسمبلیوں کے اندر پروفیشن ویب سائٹ آپ چیک کریں نا ان کی، جی، تو ان کی اسمبلیوں کے اندر یہ جگہ بیٹھتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں آتی ہے اللہ واتی اور رسول اللہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ اللہ اور انگریز کی اطاعت کرو، معاذ اللہ، اور فرض ہے یہ چیز. ایک جگہ پہ نہیں، کتنی جگہوں پہ اس نے لکھے ہیں. آپ کے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے بھی کوئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا رجحان اسرائیل کی طرف ہو، وہ جاتے ہوں وہاں پر؟ سر دیکھیں ابھی اس چیز یہ جس وقت یہاں سے ابھی ملیشیا میں جاتے ہیں، ملیشیا سے کینیڈا جاتے ہیں، ابھی اس ملک کے رجحان کے مطابق وہ جہاں جائیں بھیجتے ہیں تبلیغ کے لیے. تبلیغ کا ایک بنا ہے. ان کی یہ کتاب ہے تفسیر کبیر، مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے جی. اس کے اندر اسرائیل کا ایک جگہ ہے اور فلسطین کی ایک پہاڑی ہے جی، جس کے اندر یہ ربوہ سے بھی بڑا مرکز ہے ان کا. بالکل. اور وہ کتابوں کے اندر ڈیٹیل ہر چیز موجود ہے. عام مسلمان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. مسلمان تو کہتے ہیں جی ہم یہ ہمارے بھائی ہیں جی، یہ ایسے ہیں جی، یہ ایسے. اگر مرزا قادیانی کے جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اوریجنل کتابیں پڑھے تو اس کو ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کدھر جاتا ہے. اچھا، آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ملیشیا وغیرہ اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں قادیانی، تو چونکہ آزاد کشمیر میں بھی قادیانی ابھی تک غیر مسلم نہیں ہوئے، تو آزادی سے وہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر پاکستان کے جو علاقے ہیں، پاکستانی جو شہر ہیں، پاکستان کے جو دیگر جو ضلع ہیں، وہاں پر بھی یہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں؟ سر یعنی یہ انڈر خفیہ تبلیغ کرتے ہیں. یہ کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہوا جہاں پہ ان کے بندے نہ ہوں، جہاں پہ ان کی عبادت گاہیں نہ ہوں بنائی ہوئی ہیں اپنے طور پہ. یہ بندے جاتے ہیں وہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ. صحیح. تو ان کا جو ہدف ہوتا ہے، جو ان کے وار کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، اپنی لڑکیاں بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. تو کیا حکومتی سطح پر بھی آزاد کشمیر کے اندر جو سرکاری ادارے ہیں اور ہمارے جو فوجی اور دیگر جو ہمارے بیوروکریسی کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، تو کیا یہ لوگ اوپر جو ایک مناصب ہوتے ہیں، اعلیٰ مناصب، اعلیٰ عہدے، کیا ان تک بھی ان کی رسائی ہے وہاں گھس کر پھر چونکہ من مانی سے اپنے کام کریں، پولیس کے جو محکمہ ہو گیا؟ سر ابھی یہ ہے کہ ان کا
ہر بندے کے ساتھ ان کا انڈر گراؤنڈ رابطہ ہے. یہ چھوٹے بندے سے تو پوچھتے نہیں, یہ اعلیٰ سطح پہ رابطہ ہوتا ہے ان کا. جی ان کی اگر ڈیٹیل مثال کے طور پر ابھی دیکھیں کہ آپ کسی پوائنٹ کے کسی پاکستان کے اندر موجودہ حالات جو پیچھے ماضی میں تھوڑے 1-2 ماہ گزرے ہیں, جی آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے, اور اسمبلی میں بیٹھ کر تو کیسے وہ تبدیلی ہو رہی تھی. اگر مرزا قادیانی کی اوریجنل کتابیں پڑھتے یہ تو یہ انگلی نہ اٹھاتے وہاں. جی اچھا چلیں, یہ باتیں تو ہو گئیں کہ آزاد کشمیر میں قادیانی کتنے ہیں اور کس طرح سے اپنی سرگرمیاں خفیہ طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ان سے بچنے کا حل کیا ہے کہ ہم قادیانیوں کو, عام مسلمان قادیانی فتنے کو سمجھے, ان کی دھوکہ دہی کو سمجھے, اور پھر اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا لاہ عمل طے کریں لوگ, اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ دوسرے قادیانی ہیں وہ کیسے قادیانی سے توبہ طائب ہوں؟ سر پہلا تو مسئلہ یہ ہے, عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی قادیانی اس طرح کا مسئلہ پوائنٹ اٹھاتا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں یا قرآن پاک کے بارے میں, وہ ایک آیت کریمہ کوئی آیت کریمہ بیان کرتے ہیں, تو ان کو عام مسلمان کو اپنے علماء کرام کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. جی بالکل. اور اس کے بعد اگر کوئی قادیانی جو دوسرا قادیانی لٹریچر اوریجنل جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں وہ کہ اس سے عام قادیانی سے اگر مسلمان کو تبلیغ کر رہا ہے تو وہ کہے یار فلانی کتاب اوریجنل آپ لے آئیں تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے, پھر ہم آپ سے جو بات کریں گے وہ کریں گے. جی یعنی ان کا جو اصل ان کا لٹریچر ہے اس کو مطالعہ کریں, اور پھر اس کے مطابق جو اصل جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کریں, تو پھر جو ہے نا لوگ بچ سکتے ہیں. عام ربیوں کے چنگل میں یا عام قادیانی کے معاشی لحاظ سے یا فیملی یعنی کہ رشتے کے معاملے میں یا ویزے کے معاملے میں اس طرح کے چکر جو ہے نا چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں, جی تو اس چکر میں نہ آئیں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں قرارداد تو پاس ہوئی ہے, تو چونکہ آپ قادیانیوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے, آپ اس سے وابستہ بھی رہے, تو آپ کے خیال میں قادیانیوں کے اندر مستقبل میں کیا ان کو یہ خوف ہے کہ جیسے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ہمیں جب کافر قرار دیں گے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلی پوائنٹ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس پارٹی نے آزاد کشمیر کی پارٹی نے حکومت میں آنا ہے, جی ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور یہ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, اس پارٹی کو یہ ووٹ دیتے ہیں. اور وہ جو پارٹی آ رہی ہوتی ہے جو سیاستدان ہیں ان کے بھی ان قادیانیوں سے رابطے ہوتے ہیں اور ان کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی سر پتہ ہے, اور اس کے باوجود پھر ان سے ووٹ لے کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں وہاں کے سیاستدان, اس کے باوجود ایسے جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں. سر دیکھیں وہ ابھی ایسے پاکستان آزاد کشمیر کے اندر بھی سیاسی لیڈر ہیں جو قادیانیوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں, بالکل یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی جاتے ہیں کہ یہ قادیانی, پھر بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں. اب صرف ووٹوں کے ذریعے اصحاب کتاب تو اللہ نے لینا ہے نا, بالکل, لیکن دنیاوی چیز کے معاملے میں یہ جاتے ہیں. اگر آزاد کشمیر کا آئین پاس ہو جائے تو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ الحمدللہ کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ فتنہ قادیانیت دنیا سے ختم ہو جائے گا. بالکل, آزاد کشمیر سے بھی ختم ہو جائے گا اور دنیا سے ختم. اچھا پاکستان نے, جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پاکستانی جو ادارے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی اس معاملے کو توجہ دی گئی کہ جی چونکہ پاکستان میں تو یہ قادیانی کافر ہیں, جو پاکستانی سیاستدان ہیں انہوں نے سب نے, بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے آباء اجداد اس قرارداد میں جو تاریخی قرارداد تھی بھٹو صاحب نے جو پیش کی تھی اس میں شامل رہے, تو کیا پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کی توجہ اس طرف گئی کہ ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں, تو ہم وہاں پر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جائیں؟ سر یہ تو کام پاکستان کی جو سیاستدان ہیں ان کو کرنا چاہیے. ابھی وہ پچھلے دنوں میں ایک وہ شیخ رشید صاحب بولے ہیں, جی شیخ رشید صاحب, کیپٹن صفدر صاحب, جی تو باقی نے خاموشی اختیار کیا. کیوں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, میں تو قادیانی تھا 41 سال 2 ماہ 13 دن کے بعد میں نے اسلام قبول کیا, تو میں تو پوری دنیا کے قادیانی کو للکارتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو مرزا قادیانی کے بارے میں اور اللہ کے قرآن کے بارے میں. الحمدللہ کوئی نہیں آتا ہے. میں نے 18 فیکس کیے ہیں مرزا قادیانی کے پوتے اس کو مسرور کو موجودہ جو ہے, لیکن آج دن تک جواب نہیں انہوں نے دیا, چیلنج کو قبول نہیں کیا. نہیں چیلنج کو قبول کیا. میں نے کہا مجھے بیوی بچے بیچنے پڑے کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں مرزا قادیانی کے اوریجنل کتابوں کو یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہیں نا,
ان سے بھی دور ہیں. ہمارے اصل ان کے لٹریچر سے وابستہ نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے ان سے پڑھا. ابھی یہ دیکھیں, میرے والد کا نام صادق ہے, آپ مجھے کہیں میں صادق ہوں, مان جائیں گا؟ میں مانوں گا. میری والدہ کو کتنی بڑی گال ہے, وہ مرزا قادیانی. ابھی یہ 1835 اس کی 5 تاریخ پیدائشیں ہیں, میں جو آپ عوام تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. 1835 میں بھی یہ پیدا ہوا ہے, 36 میں بھی پیدا ہوا ہے, 1839 اور 40 میں بھی, اور 1837 میں بھی 5 تاریخ پیدائشیں ہیں ان کی, اس کی کتابوں کے اندر. بالکل. ابھی باقی لٹریچر کا کیا حال ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی 5 تاریخ پیدائشیں ہوں, لیکن اس کی ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے, عام جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کو ان کے اوریجنل کتابوں کا نہیں پتہ ہے. بالکل. اگر جس کو کسی بندے کو پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان کو شک ہو تو وہ آئے, وہ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ 1835 میں اگر ہم کر لیں کہ یہ 1835 میں پیدا ہوا ہے, ابھی ہم نے کس کو, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کا روزہ مبارک یہ میرے ساتھ سامنے آیا ہے, میں اس کو مانوں یا وہ مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اس کو مانوں؟ جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ چل رہا ہے, اور نئے نئے ان کے تبلیغ کے انداز متعارف ہو گئے ہیں. اب تو یہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر ان لوگوں کی, قادیانیوں کی کتنی سرگرمیاں ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے مسلمان ہیں, عام مسلمان, وہ کس حد تک جو ہے نا اسلام کا دفاع کر رہے ہیں؟ سر, جو یہ تفظ ختم نبوت, پوری ناموس رسالت, یہ جو جتنی دنیا میں چل رہی ہے تحریکیں ہیں, تحریکیں ہیں, اصل میں یہ اوریجنل بات کرتے ہیں. فتنہ قادیانیت نے ایک پچھلے دنوں ایک تفسیر انہوں نے اوپن کی ہے, جی, جو ابھی یہ مرزا قادیانی کا جو ایک ہے شاہجہان کمپنی ہے پاکستان کے اندر, تو ڈاکٹر شاہنواز ہے اس کا مالک. اس نے تقریباً 400 نسخے, جو اس کا منافع تھا شاہجہان کمپنی کا, 400 نسخہ اس نے ساری روس کے اندر ترجمہ کر کے تو وہ وہاں پہ بھیجا ہے, جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تھا, وہاں پہ مرزا قادیانی کا نام لکھا گیا ہے. ابھی جو عام مسلمان اگر یہ سوچے تو وہ کہے کہ ہم شاہجہان سے کیوں تعلق رکھتے ہیں, وہ ابھی منافع مسلمانوں سے لے رہا ہے. بالکل. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خارج کر کے مرزا قادیانی کا لکھ رہا ہے. بالکل, بہت افسوس کی بات. تو اس کے باوجود بھی بندے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, فیس بک وغیرہ, ٹویٹر وغیرہ پر یہ لوگ کتنے متحرک ہیں؟ سر, یہ بہت زیادہ ہیں, اور ایسے ایسے پوائنٹ لکھتے ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ عام لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. فیس بک مرزا قادیانی کے معاملے میں اگر کسی بندے کو ثبوت چاہیے تو انشاءاللہ الحمدللہ میں تیار ہوں. اچھا, آپ انفرادی طور پر تو کام کر رہے ہیں, تو آپ نے اور لوگوں کو دیکھا اپنی طرح کے جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ سر الحمدللہ ابھی ہمارے علاقے میں, اور کام کرنے کی ضرورت کتنی ہے ویسے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پہ. یعنی ہر پاکستانی کو کم از کم قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں, تاکہ سند کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے, حدیث نبی کے ساتھ بات کریں تو ہر چیز. میں کہتا ہوں جی, پوری دنیا کے اندر جتنے فتنہ قادیانیت ہے, جو ان کی سپورٹ کرتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے. بالکل. پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے اندر قادیانیت, فتنہ قادیانیت ہے, میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی ماں نے کوئی بچہ قادیانی جمع ہے تو آئے میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے. قرآن پاک کے والے سے ہم بات کریں گے, اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے ہم بات کریں گے. سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا, اللہ کی کتاب موجود ہوگی سامنے. بالکل. اچھا, آخر میں آپ ہمارے مہمان بنے, وصال اردو تشریف لائے, تو ہمارے چینل کے بارے میں, وصال اردو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں؟ سر, میں نے تو الحمدللہ بہت اچھا محسوس کیا ہے کہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ اگر ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دل جان سے کام کرے تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی, وہ وقت بہت قریب ہے, صرف اسلام ہی کا نام ہوگا. آج آپ دنیا کے معلومات پڑھیں نا, ہر مذہب کا بندہ خودکشیاں کر رہا ہے, ذہنی ٹینشن میں مریض ہے. میں فتنہ قادیانیت کی اگر بات کروں تو کتنے مریض ہیں. کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے سامنے میرے ساتھ بات کر لینا تو پھر میری خاموشی آپ دیکھیں, کبھی نہیں دیکھیں گے. میری ذات کے معاملے میں کتنے قادیانیوں نے مجھے گالیاں دی ہیں, کیسے کیسے الفاظ کے ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کے ہاں سودا کیا ہے 24 گھنٹے کے,
کہا، لیکن کسی کو اف تک نہیں کہا، آج بھی نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گا۔ چلیں جی آصف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نو مسلم بھائی محمد آصف شیدائی صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ آج ہم نے بات کی آزاد کشمیر میں فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، کہ قادیانی آزاد کشمیر میں کب آئے اور کیوں آئے، اور کس حد تک وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان کے آئین کے تحت تو قادیانی کافر ہیں، اور پاکستانی جو عوام ہے، پورے پاکستان کے عوام، ان کو پتہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان سے وہی سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو بندہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی صورت میں ایک سچا مسلمان، بلکہ ایک ادنا سا مسلمان بھی اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کو پاکستان میں آگاہی ہے، اویئرنیس ہے، لوگ جانتے ہیں کہ قادیانی کون ہے، کیسے ہیں، اور ان سے پھر وہی سلوک کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک دنیا کو، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کے اندر دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن سر عام لوگوں کے سامنے آ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی بھی کوئی قادیانی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو، وہ کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ چیز سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ بندہ بھی اپنی جو بنیاد ہے جھوٹ والی، اس وجہ سے وہ کسی سچے آدمی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جو ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے پڑوس میں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، 70 سال ہو گئے، پاکستان کا حصہ ہے آزاد کشمیر۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے، بلکہ ہر سال ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ان پر قبضہ کیا گیا، ہم اس کے لیے پورا پاکستان سامنے نکلتا ہے، ہمارے وزراء، ہمارے سیاستدان سب باہر آتے ہیں، ان کی حمایت میں نکلتے ہیں، اور ہم آج تک کشمیریوں کے لیے، آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، سب کے لیے ہم ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سب آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان علاقوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب ایسی باتیں کہی جائیں جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تڑپ جائے، ہم پھر بھی اس پہ خاموش ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، 70 سال ہو گئے، قادیانی وہاں پر موجود ہیں، اور عام مسلمانوں کو جو اسلام پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے، حیل و بہانوں سے ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ جس کو جو بات مل گئی ہے، اب وہ اس بات کو، اسلام کی ہدایت کو، اسلام کی بات کو لے کر نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر مختلف پوری دنیا کے اندر اپنے قافلے روانہ کیے کہ اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ اس فکر کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے کہ وہ اسلام کے اصل چہرے کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو دکھائے، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہوگی دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ تو آج اسلام پر جو قادیانیت کا مسئلہ ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہیں، واضح باتیں ہیں، کیونکہ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ اور ہے۔ معاذ اللہ، قادیانی تو اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اب فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ جس طرح پاکستانی عوام نے، پاکستانی مسلمانوں نے، پاکستانی قوم نے ایک تحریک چلائی اور اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لیے، اور قادیانیوں کو پاکستان کے اندر کافر ڈکلیئر کروایا، اسی طرح پاکستان کو محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی، اور آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہوگا، دلوانا ہوگا، اور ان کی سرگرمیوں کو، جو وہ اپنی عبادت خانوں کو، معبدوں کو، بلکہ عبادت خانے بھی نہیں کہنا چاہیے، سرکشی مراکز ہیں، سازشی مراکز ہیں،
وہاں پر جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسجدوں کو اپنا نام دیتے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے لیے جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے، لکھنے والا لکھے، بولنے والا بولے، اور جو سیاستدان ہیں جن کی آگے تک رسائی ہے، آئین سازی کر سکتے ہیں، وہ آئین سازی کے ذریعے وہ کریں۔ جو وکیل ہے وہ عدالتوں میں جائے، اس مسئلے کو لے کر جائے اور اس مسئلے کو اٹھائیں اور قادیانیوں کو وہاں سے ختم کریں، جیسے ہم نے پاکستان سے قادیانیوں کو ختم کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وصال اردو کے جو دینی اور جو سارے پروگرامات ہیں جو ہمارے، وہ بھی آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر۔ ہمارے جو آفیشیل چینلز ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب ہمارا چینل ہے، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وصال اردو کے نام سے، وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو وصال اردو دیکھتے رہیے اور حق کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارا تعاون کرتے رہیے، اور ہمارا تعاون یہی ہے کہ آپ کو جو بات ملے آپ اس بات کو آگے پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کم از کم ہدایت کو دیکھیں اور سمجھیں اور پھر ہدایت یافتہ بن جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔